گفت شریک ہوئی تھی، امام نے اپنے ناقے کو موڑا، اور اس کے پہلا موقع ہے تاریخ کربلا میں جب امام اکیلے آئے تھے، ادھر 9 لاکھ یا 20,000 کم سے کم، ادھر میرا امام فاطمہ کا جایا، علی کا لال اکیلا ایک فضیلت کا بھی نقطہ سنتے چلے، جب چلے تھے عباس و علی اکبر آ رہے تھے، علی اکبر تو پھر بھی رک گئے، عباس چند قدم اور آگے، امام نے کہا میں نے تمہیں روکا ہے، آج میں اکیلے، کہا مولا آپ اکیلے جا رہے ہو، مولا آپ کو 9 لاکھ ہے، 20 لاکھ 20,000 ہے، 1 لاکھ ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین نے کہا بھیا عباس ابھی تو زندہ ہے، ارے کہا سنا، ابھی تو زندہ ہے، ان کی مجال نہیں میری طرف دیکھنے، آپ اٹھا کر جملہ عرض کر دوں، اب یہ ذاکری کا ہے مگر سن رہے عزیزو، حسین نے ان کا جملہ مگر اس کے جملے کو میں اپنے جملوں میں بیان کر رہا ہوں، حسین نے یہ کہا اے اللہ تو اے عباس تو اللہ کی آنکھ ہے، تو عین اللہ کی آنکھ ہے، ہاں تیری زندگی میں حسین پر کیا کہا تھا، جسے حسین اٹھائے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، جسے حسین گرائے اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا، کیا مڑے، اور ایک مرتبہ نے اونٹ کو کروٹ لی، اس طرف آئے اور اس طریقے سے کہا اے ملعون اگر تو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرے گا تو سن لے میں بھی اس کا بیٹا ہوں جس کی انگشت کے پھیر سے کائنات میں رزق تقسیم ہوتا تھا، میں اس علی کا بیٹا ہوں، ہم کائنات میں رزق کو تقسیم کرتے ہیں، سن تجھے رہے تو کیا رہے کا ایک گندم بھی نصیب نہیں ہوگا، ایک گیہوں کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا، تاریخ کربلا میں ملتا ہے جب امام حسین شہید ہو گئے اور یہ ملعون نے ابن زیاد کے پاس آیا، اور زیاد یزید سے پہلے زیاد کے پاس آیا کیونکہ اس نے قبالہ لکھا تھا، آیا عمر سعد کہ لاؤ وہ قبالہ کہاں ہے، حسین نے کیا کہا تھا تجھے ایک دانہ نہیں مل سکتا، لاؤ یہ سر لو، یہ حسین کا سر، وہ قبالہ اپنے پیر کو اٹھایا، قبالہ نکالا، ایک مرتبہ اس قبالے کو اس طریقے سے تار کیا، پھاڑا اور اپنی جوتیوں کے نیچے رگڑ کر کہا او ملعون اس دولت کی خاطر تو نے فرزند فاطمہ کو نہ چھوڑا، تو اس کی لعنت میں تو ہمارا بھی گلا، کیا کہا تھا رہے کا ایک گندم، ابھی بھی آپ نہیں پہنچے، رہے کا ایک گندم نصیب نہیں ہوگا تجھے عزیزو، جسے حسین اٹھائے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، جسے حسین گرائے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، تاریخ میں کوئی ایسے کردار نظر آئے جو بالکل منٹوں میں جن کا ایمان بہت والا ہو گیا، ایک نوری تھا ناری بن گیا، ایک ناری تھا نوری بن گیا، ادھر آئے صبح میں حر نے صرف اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھا، حسین نے گلے سے لگایا کہ حر تو یہاں بھی آزاد ہے، تو وہاں بھی آزاد ہے، عزیزان گرامی پوری تاریخ 1400 سال کی پڑھے، دشمن نے بھی عمر سعد کو رضی اللہ تک نہ لکھا، مگر خود جہاں بھی آتا ہے علیہ السلام سے یاد کیا تھا، صلوات پڑھے محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، ہاں جی جو زندہ باد زندہ باد یا علی، ہاں عزیزان گرامی یہ ہے مجلس حسین، دامن وقت کیا میں وہی کیا نئی باتیں سنائیں، کیا نئی باتیں سنائیں آپ کو، 114 نام ہیں، قبلہ معاف کرنا آپ کے سامنے دوا درازی ہو رہی ہے، یہ اپنی طرف 114 نام پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے کسی ذاکر سے، 114 نام صرف مجلس کے لیے آئے حدیث میں، ایک کو بھی توفیق نہ ہوئی کہ سبحان اللہ کوئی کہہ دیتا، یہ میرے لکھے ہوئے نہیں ہیں، چھٹے امام نے 114 نام، 114 جملہ عرض کر رہا ہوں، جس حسین کی مجلس کے 114 نام ہیں، پیش خدا اس حسین کی عزت کتنی بڑی ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ، 114 نام، کاش وقت ہوتا، کاش ایک کو ایک پر 10 مجلسیں، انہو مصلی، یہ اللہ کا مصلی ہے، بتائیے کیا سنا آپ نے؟ درست کہہ رہے ہیں
اللہ کا مصلی چھٹے امام کہہ رہے ہیں اللہ کا مصلی یہ وہ جگہ ہے میقات یہ لولالیون لاغت کا فلاں ویسے یہی جانے خصوصاً غیبت کے زمانے میں خدا کی قسم کبھی کبھی ایسی چیزیں آتی ہے اگر علماء نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے دنیا میں تھوڑے ہلاک ہو ہی گئی ہم ہلاک ہو جاتے تو زندہ ہے سنیے کیا کہا آخر میں مولا اور فرماتے ہیں انہو شہر المشعر الحرام یہ مشعر الحرام ہے یہ مزدلفہ ہے یہ مینا ہے یہ صفا ہے یہ مروہ ہے یہ مطاف کعبہ ہے یہ مطاف کعبہ ہے یہ منزل معراج ہے میں کیا بتاؤں بس ایک چیز کو سنیں یہ جنت کا خطہ ہے یہ جنت کا خطہ ہے آغا بہجت تقی بہجت اللہ مقام ہو اللہ ان کی ارواح کو اور مزید آبائے میں جگہ عنایت فرمائے گزشتہ صدی کا سب سے صاحب عرفان مجتہد سب سے صاحب عرفان مرجع آغا بہجت علی صاحب کی نہ سنیں نذیر آبدی کی ظفر آبدی کی نور آبدی کی مبائل آبدی کی شمس آبدی کی عبداللہ آبدی کی اور جتنے بھی آبدی ہیں ہمارے ان کی نہ سنیں اب تقی بہجت جن کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے لوگ مسجد سے آنکھوں سے دیکھا موقع بھی ملا اللہ نے موقع بھی دیا نماز کم سے کم 35 منٹ میں خالی 4 رکعت نماز پڑھاتے تھے صحیح ہے درست ہے 4 منٹ کتنا صاحب عرفان ایک طالب علم آیا لیٹ آیا انہو یہ